ان آیات میں اللہ نے فلاح پانے والے جو مومن ہیں، کامیاب ہونے والے مومن، ان کی صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ مومن جو فلاح پانے والے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع خضوع کے ساتھ، جلد بازی میں نماز نہیں ادا کرتے، بڑے ہی اہتمام کے ساتھ رکوع، سجدے، قیام، یہ سب کچھ پورا اور مکمل کرتے ہوئے نماز پڑھتے، اور پھر ان کی نماز میں توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، بلکہ وہ جہاں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں ان کا دل بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے، جہاں وہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا دل بھی اللہ کے سامنے متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ فلاح پانے والوں کی یہاں پہ اللہ نے سب سے پہلی خوبی بیان کی ہے کہ اللہ کے مومن بندے جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع خضوع کے ساتھ۔ دوسرا وصف وہ یہ ہے کہ وہ لغویات سے، جن باتوں کا، جن کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ کام، بے فائدہ باتیں، اور پھر گناہ پر مبنی باتیں، گالی دینا، بہتان لگانا اور دیگر جو خرافات ہیں اور نقصانات ہیں زبان سے، اس سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں۔ حضرت لقمان کا آپ نے نام سنا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام سورت لقمان رکھا ہے 21ویں پارے میں۔ تو حضرت لقمان کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے، اور رنگ کے اعتبار سے بالکل سیاہ، بڑے بڑے ہونٹ حضرت لقمان کے، لیکن اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور حکمت کیا تھی کہ وہ ان کے اندر دانائی، بصیرت، اللہ کی پہچان۔ تو حضرت لقمان سے ایک بندہ کہنے لگا کہ تو وہی نہیں ہے جس کو میں نے پہاڑ پر بکریاں چراتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو حضرت لقمان کہنے لگے ہاں میں وہی۔ تو وہ کہنے لگا تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی شان ہے، جیسے آج ہمیں شان کا اور عظمت کا پتہ ہے، اللہ نے قرآن میں ان کی ایک سورت ان کے نام کی اتاری، اسی طرح جب وہ اس دنیا میں تھے اس وقت بھی لوگوں کو ان کے مقام مرتبے کا علم تھا کہ لقمان کا کیا مرتبہ ہے، کیا اللہ نے اس کو شان عطا کی۔ اور پھر لقمان غلام تھے، اپنی ذات پر بھی اختیار نہیں رکھتے تھے، بکریاں چرانے والے، لیکن اللہ نے مقام دیا، اللہ نے مرتبہ عطا کیا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت لقمان کو کہ تو وہی نہیں ہے جو فلاں پہاڑ پر بکریاں چرا رہا تھا؟ تو حضرت لقمان کہتے ہیں ہاں میں وہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا تیری اتنی شان ہے، تیرا اتنا مقام ہے، تجھے اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، اس شان، عظمت، مقام کا آخر سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے، اللہ اکبر، یہ شان اور عظمت سے نوازا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ اکبر، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بس میں ایک کام یہ کرتا ہوں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ اپنے دامن کو میں نے جھوٹ سے بچا کے رکھا ہے۔ آج ہمارا تو بہانہ یہ ہوتا ہے نا کہ کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، معاملات سیدھے ہوتے ہی نہیں ہے جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ تو لقمان کہنے لگے ایک تو میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور دوسری بات کہ میں اپنے دامن کو فضول باتوں سے بچا کے رکھتا ہوں۔
فضول کاموں سے، فضول باتوں سے میں اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہوں، شاید اسی کے سبب اللہ نے مجھے شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اگر آپ بھی فلاح پانا چاہتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر فضولیات سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں۔ ایک تو وہ کام ہے نا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے دین کے اعتبار سے، یا کوئی ان کا نقصان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، اور ان کاموں سے اور ان باتوں سے تو بالاولیٰ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے ایمان والوں کو، جن کاموں کے سبب اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی معصیت والے کام، اللہ کی بغاوت والے کام، اللہ کی نافرمانی والے کام۔ تیسرا ذریعہ جو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا، اور تیسری خوبی اور وصف جو اللہ نے مومن اپنے فلاح پانے والے بندوں کا بیان کیا، وہ کیا ہے؟ والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ کے فلاح پانے والے مومن بندے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے طہارت، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مفسرین میں سے بعض کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرنے والے ہوتے، اور اس میں ہر قسم کا تزکیہ آ گیا، نفس کا تزکیہ، اپنے اعمال کا تزکیہ، اپنے اخلاق کا تزکیہ، اپنے مال کا تزکیہ۔ وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کا نفس پاک ہو، نجاستوں سے، گندگیوں سے، آلودگیوں سے، اللہ اکبر، جس سے ان کا اخلاق اچھا ہو، جس سے ان کے اعمال اچھے ہوں، اور وہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے نا، اللہ نے اس کے متعلق ایک اور مقام پہ کیا فرمایا؟ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ فرماتے ہیں فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا ہر قسم کی نجاست سے، شرک کی نجاست سے، بدعت کی نجاست سے، گندے اخلاق سے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ پھر اپنا تزکیہ کرنے کے بعد وہ اپنے رب کا نام یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور فصلی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ اپنے رب کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ فلاح پا گیا وہ، قد افلح، یقیناً فلاح پا گیا، من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہوا، نامراد ہوا جس نے اپنے آپ کو آلودہ کر گناہوں سے، اللہ کی بغاوتوں سے اور اسی طرح شرک سے اپنے آپ کو جس نے آلودہ کر لیا، اللہ کہتے وہ ناکام ہو گیا۔ تو اس میں ہر قسم کا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں، اللہ کے مومن بندے فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، وہ جو بھی کام کرتے ہیں صرف اس غرض سے کرتے ہیں کہ ان کا نفس پاک ہو جائے، ان کے نفس کا تزکیہ، عبادت کرتے، نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح دیگر جو ہے نا وہ نیکیاں کرتے ہیں، صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ ان کا نفس پاک ہو جائے۔ اور اس کا ایک معنی جو اکثر مفسرین لیتے ہیں وہ ہے زکوٰۃ، کہ مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کا حکم بار بار دیا ہے، پر فرمایا اللہ رب العالمین نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ
ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھو نماز، اور کم از کم 21 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے یا زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا وصف بیان کیا ہے۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو، اللہ کو قرض حسنا۔ اللہ اکبر، معنی اس کا یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو، جہاں ضرورت پڑے، جہاں بھی ضرورت، آپ کے پڑوسی کو ضرورت ہے، آپ کے رشتہ دار کو ضرورت ہے، کوئی غریب آپ کا پڑوسی ہے، کوئی غریب آپ کے اعزاء اقارب میں ہے، کوئی محلے والا ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، یا کوئی اور کام ہے، فرمایا اقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی نیکیاں بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں وہ بہت ہی بہتر حالت میں پاؤ گے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اللہ کے ہاں وہ بہت ہی بڑی پاؤ گے۔ اللہ کے ہاں نیکیاں، تم چھوٹی سی نیکی کرتے ہو، اللہ اکبر، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں تم اس کو بہت بڑا پاؤ گے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تکبر میں نہیں آنا، فخر میں نہیں آنا، اللہ اکبر، جتلانا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، مال خرچ کرتے ہیں ساتھ جتلاتے بھی ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اللہ اکبر، کسی اپنے پڑوسی کو دے دیا، کسی اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کر دیا، کسی اپنے محلے والے کو دے دیا، کسی مسجد میں دے دیا، کسی مدرسے، پھر ساتھ جتلاتے بھی ہیں، تکبر بھی ہوتا ہے، فخر بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا کام نہ کرو۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد واستغفر اللہ، اللہ سے معافیاں مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اپنے رب سے معافی، یعنی اعمال کر کے بھی، نیکیاں کر کے بھی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے بھی، پھر اللہ سے معافیاں مانگتے رہو، پھر استغفار کرتے رہو کہ اللہ گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، تیری راہ میں تیرا دیا ہوا مال اس میں سے خرچ کیا ہے، اللہ اس کے باوجود تجھ سے معافیاں مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ زکوٰۃ کا حکم کوئی ہمارے اس دین کے اندر نہیں ہے، ہم سے پہلے جو اللہ کے نبی آئے نا، جتنے بھی ادیان آئے، ان تمام کے اندر، تمام دینوں کے اندر زکوٰۃ کا حکم تھا۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کے اندر اپنے نبیوں کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، موسیٰ کا، ہارون کا۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی، اوحینا، ان نبیوں کی طرف وحی کی تھی، اور وہ وحی کیا تھی ہماری؟ فعل الخیرات، کہ تم نے نیکیاں کرنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا ہے، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، وکانوا لنا عابدین۔ اللہ فرماتے یہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان نبیوں کو بھی اللہ نے، بلکہ سورۃ مریم میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بی بی مریم، اللہ اکبر، جب اپنے بچے کو اٹھا کے لے کے آئی نا، تو لوگوں نے کہا اے مریم، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، لیکن تو نے یہ کیا کام کیا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت مریم کو اللہ نے حکم دیا تھا بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں، بات نہیں کرنی، زبان سے جواب نہیں دینا،
حضرت مریم نے اشارہ کیا، اشارت الیہ، عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، تو وہ اور سیخ پا ہو گئے اور سیخ پا ہو کے کہنے لگے ایک تو نے برا کام کیا ہے اور اوپر سے ہمارا مذاق بھی اڑا رہی ہے، استہزاء کر رہی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ گود کے اندر کیسے بات کرے گا؟ تب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو قوت گویائی عطا فرمائی اور عیسیٰ علیہ السلام بولے اور بول کے کیا کہنے لگے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے او میری ماں پر بہتان لگانے والوں، او میری ماں پر زبانوں کو دراز کرنے والوں، سنو سنو میں تمہیں تعارف کرواتا ہوں۔ سب لوگ متوجہ ہو گئے کہ گود میں بچہ بولتا ہوا پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گود میں بھی بچہ بولتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، جہاں بھی میں چلا جاؤں، جہاں بھی میں ہوں وہاں پہ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا۔ اور اگلی بات حضرت عیسیٰ نے کیا کی، اوصانی، اللہ نے مجھے نصیحت کی ہے، کس بات کی؟ کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں اور ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، وبرم بوالدتی، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا رہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ نے حضرت اسماعیل کا ذکر کیا قرآن میں، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اس کتاب کے اندر اسماعیل کا تذکرہ کرو، لوگوں کو سناؤ حضرت اسماعیل کے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا نبی تھا، اللہ کا رسول تھا، اور اسی طرح وعدے کا بڑا ہی پابند تھا، جو بھی وعدہ کرتا اس کو پورا کرنے والا تھا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ خود بھی نماز پڑھنے والے اور اپنے آل اولاد کو، اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم دینے والے تھے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے۔ تو یہ مومنوں کا جو فلاح پانے والے ہیں نا، ان کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ کے مومن بندے مال میں سے جو اللہ نے مال، ہر ایک کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہر ایک کے مال، جو جس کا مال نصاب کو پہنچ گیا اس میں پھر زکوٰۃ ہے۔ اور اس میں بھی اللہ نے اللہ اکبر سارا مال زکوٰۃ میں لینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ 2.5%، بس صرف 2.5%، 1,00,000 میں سے 2500 روپیہ اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کہتے جو اللہ کے متقی بندے ہیں نا، وہ اس حق کو ادا کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ فرماتے یہ وہ کتاب ہے لا
ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون سے متقین؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا عطا کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا اور آپ سے پہلے جو اللہ نے اتارا اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ فرماتے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر یہی لوگ ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ متقین کی صف میں کھڑے ہوں اور متقین ان میں شامل ہو جائیں، محسنین میں شامل ہوں، اللہ اکبر، اللہ کے مومن بندوں میں آپ کا نام آئے، تو پھر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اللہ اکبر، جو نصاب جس کا مال پہنچ جائے، اگر نصاب تک پہنچ گیا تو مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ جانور اللہ نے دیے اس کا بھی ایک نصاب مقرر ہے، حدیث کے اندر سونا دیا ہے اس کا جو ہے وہ نصاب مقرر ہے، چاندی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کا بھی ایک نصاب مقرر ہے، نقدی کی صورت میں اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کا بھی نصاب مقرر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو فلاح پانے والے مومن بندے ہیں میرے، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے، اپنے مال کی زکوٰۃ۔ اور اگر دنیا میں اگر آپ کا مال نصاب تک پہنچ گیا، اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا، سونا دیا، چاندی دی، اور اسی طرح اللہ اکبر اللہ نے آپ کو جانور عطا کیے، لیکن اس کے باوجود کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، آپ وہ اپنا فریضہ ادا نہیں کرتے، اللہ اکبر، رسول اللہ کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے لڑنے کا حکم دیا ہے، قتال کرنے کا حکم دیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کب تک لڑنا ہے؟ جب تک وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اور محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، نماز کو پڑھنے والے نہیں بنتے، زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں بنتے۔ اگر وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، تو آپ نے فرمایا عصموا منی دماءہم واموالہم، انہوں نے اپنے مال بھی مجھ سے محفوظ کروا لیے، اپنی جانیں بھی مجھ سے محفوظ کروا لی۔ اور حضرت ابو بکر نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے نا، اللہ اکبر، تو اس کے بعد جب خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو جہاں پہ اللہ اکبر بہت کچھ ہوا، وہاں پہ لوگ ایسے بھی سامنے آئے، وہ کہنے لگے ہم تو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، نماز تو پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، یہ سارے کام ہم سے ہو جائیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ میں لڑوں گا لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جب تک وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر کوئی رسول اللہ کے دور میں ایک رسی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا، وہ اب بھی اپنی رسی اسی طرح دے گا جیسے رسول اللہ کے دور میں دیتا تھا۔ اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا۔ اچھا، اگر یہاں سے بچ بھی جائے دنیا میں، اللہ اکبر، اب تو وہ خلافت والا معاملہ نہیں ہے، اجتماعیت والا معاملہ نہیں ہے، لوگ انفرادی طور پر، ہونا تو ایسا ہی چاہیے نا کہ ایک اجتماعی طور پر مسلمانوں کے اللہ اکبر جو خلیفہ ہے وہ آگے عامل مقرر کرے اور زکوٰۃ وصول کرے اور زکوٰۃ وصول کر کے پھر غرباء کو دے، لیکن اب تو ایسا نظام نہیں، انفرادی طور پر لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نہ دیتا، اللہ اکبر، اور سمجھتا کہ اس کا دنیا میں مجھے کوئی نقصان نہیں، یہاں بچ جائے گا،
کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتے قیامت کے دن وہ لوگ جو خزانہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، سونا اور چاندی اس کا خزانہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے نبی جی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، اللہ کہتے ان کے مال کو جہنم کی آگ میں تپا کے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور ساتھ ساتھ کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہی مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کر کے رکھا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، دنیا میں جو تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی، اسی وجہ سے آج عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہی مال جو دنیا میں بندہ جمع کر کر کے رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ اکبر، اس کے مال کو جہنم کی آگ میں اللہ اکبر گرم کیا جائے گا، تختیوں کی صورت میں گرم کیا جائے گا، اور پھر محشر کے میدان میں، ابھی جہنم تو بعد کی بات ہے، اللہ اکبر، محشر کے میدان میں جو 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن، اس دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی مال کو گرم کر کے تختیوں کی صورت میں اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اللہ اکبر، اس کی پشت کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور مسلسل یہ عمل ہوتا رہے گا، 50,000 سال کا دن مسلسل یہ عمل ہوتا رہے گا جب تک اللہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دے گا، اس کے بعد پھر اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کا سارا مال جمع کیا جائے گا، اور سارا مال جمع کر کے اس کے وجود کو موٹا کیا جائے گا، بڑا کیا جائے گا، اور سارا مال جمع کر کے اس کے وجود پر چسپاں کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ تیرا وہی مال ہے جس میں سے تو نے دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال کی دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اللہ کی راہ میں جس مال کو خرچ نہیں کیا جاتا، اللہ اکبر، اللہ کا حق ادا نہیں کیا جاتا، آپ نے فرمایا اس مال کو اللہ سانپ کی صورت میں بدل دے گا، یہ سارا مال سانپ کی شکل میں ہوگا، اللہ اکبر، اور بندے کو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں کس کا مال ہوں، اور پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی باچھوں سے اس کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو جمع کرتا رہا، اللہ اکبر، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جس کو تو جوڑ جوڑ کے رکھتا رہا، اور تو نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نا کہ یہ خزانہ، اور خزانہ کہتے ہی اس کو ہے جس میں سے اللہ کا حق نہ دیا جائے، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اللہ اکبر، آپ نے جب یہ بیان فرمایا نا کہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا اللہ اکبر قیامت کے دن نقصان ہوگا، تو صحابہ کرام ڈر گئے، اللہ اکبر، ڈر گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ہم تو ایسا مال جمع نہیں کریں گے، ہمیں کوئی ایسا مال جمع کر مال کے متعلق بتا دیں، ایسے خزانے کے متعلق بتا دیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل خزانہ کیا ہے؟ لسان ذاکر، اللہ کسی کو ایسی زبان عطا فرما دے جس میں ہر ٹائم وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اپنی زبان کو تر رکھے، یہ بہترین خزانہ ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھے اپنی زبان کو۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا قلب شاکر، وہ دل بھی بہت بڑا خزانہ ہے انسان کے پاس،
اللہ اکبر، جس دل کے ساتھ وہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا فرماتا رہے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وہ زوجہ ایمان والی جو اپنے خاوند کے ساتھ مددگار بن کے کھڑی ہو دین کے معاملے میں، وہ زوجہ بھی، ایمان والی بیوی، وہ بھی بہت بڑا خزانہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کے پاس اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال میں سے اللہ کا حق ضرور ادا فرمائیں، اور پھر دینا بھی کوئی اللہ اکبر روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہے، کوئی ہفتے کے بعد نہیں ہے، کوئی مہینے کے بعد نہیں ہے، 1 سال کے بعد اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اس میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ آپ کے مال کو پاک بھی کرے گا، اللہ دنیا میں اس کے فوائد بھی آپ کو عطا فرمائے گا، اور آپ ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے جو لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، میرے فلاح پانے والے مومن بندے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔